مدینہ طیبہ کے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص فضیلتیں بیان کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا، جو کچھ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کسی بھی رنگ سے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا وہ تمام چیزوں میں سب سے افضل۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحابہ عطا فرمائے وہ گزشتہ انبیاء کے صحابہ سے افضل۔ آپ کو جو امت پوری عطا ہوئی گزشتہ انبیاء کی امتوں سے افضل۔ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی چیز نیچے والے درجے کی عطا نہیں کی گئی، کسی اور کو اس سے اونچی دے دی گئی، ایسا کبھی کہیں نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال بہت عطا ہوا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ان سے بھی زیادہ۔ بہت سارے انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات ملے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات ملے وہ تمام انبیاء سے زیادہ افضل، ہر چیز میں سب سے افضل۔ معراج کا واقعہ ہوا کہ معراج ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، یہ معجزات میں سب سے افضل۔ پھر پانی ہم پیتے ہیں تو پانیوں کے بھی مختلف درجے ہیں، سب سے افضل پانی کون سا ہے بتائیں؟ آب زمزم، آب کوثر نہیں، آب زمزم افضل ہے، آب کوثر جو وہاں ملے گا، آب کوثر افضل ہے۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کے وقت پلائیں، قیامت کے دن پلائیں گے آب کوثر، وہ افضل ہے یا آب زمزم؟ آب زمزم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہاں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک جب چاک کیا گیا اور صاف کی، اس کو مزید اس کو جو ہے نا برکتوں سے دھویا گیا، جو جنت سے نعمتیں آئی تھی وہ اندر ڈالی گئی، اس وقت آب زمزم استعمال کیا گیا۔ اگر آب کوثر افضل ہوتا یا جنت کا کوئی اور پانی افضل ہوتا تو افضل نبی کے لیے وہ بھی آ جاتا۔ آب زمزم کیونکہ آب کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے اس لیے استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیزیں عطا فرمائی کہیں کمپرومائز نہیں کیا، ہر چیز اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ تک، کہیں کمپرومائز نہیں کیا۔ جیسے ایک ماں کو اپنے بیٹی سے بڑی محبت، بیٹی کی شادی ہونے والی ماں کے پاس عقل بھی اچھی اور اس کا سوچ بہت صحیح اور وسائل بھی بہت زیادہ، اب وہ صحیح عقل سے بھرپور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے بیٹی کے لیے ہر چیز اچھی سے اچھی چنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل اسی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اپنے نبی کو ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اور افضل سے افضل ہوتا۔ اچھا، ایک پانی ایسا ہے جو آب زمزم سے بھی افضل، وہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے ایک موقع پہ نکلا تھا، وہ آب زمزم سے بھی افضل۔ تو کتابیں انبیاء کو ملی، سب سے افضل کتاب نبی علیہ السلام کو ملی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ یقیناً ہر چیز سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی ایک مثال اور لے لیجیے، صرف عبادات سنتیں یہی نہیں، ہر چیز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دائیں کروٹ میں سوتے تھے، بستر جھاڑ کے سوتے تھے، 3 مرتبہ کپڑے سے بستر جھاڑ لے۔ اب ان دونوں عمل کو اگر دیکھیں تو یہ دونوں عمل بھی تمام اعمال سے افضل۔ کیسے؟ ایسے ہے کہ انسان اگر دائیں کروٹ پر سوتا ہے نا تو دل اوپر ہوتا ہے، جسم نیچے ہوتا ہے، دل نے نیچے سپلائی دینی ہوتی ہے تو آسانی سے دے دیتا ہے۔ اس کے اوپر پورا تفصیل یہ میرا بیان ہے۔ اور اگر یہ الٹی طرف سوئے گا، دل نیچے ہوگا، جسم اوپر ہوگا، نیچے سے اوپر پہنچانا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ جو بستر جھاڑ کے سونا ہے نا، ہمارے ڈیڈ سیلز ہر وقت نیچے کر رہے ہیں، 24 گھنٹے نیچے کر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں۔ 6 گھنٹے آپ بستر پہ لیٹے تو بے شمار ڈیڈ سیل بستر پر ہے، دوبارہ سونا ہے تو جھاڑ کے سوئیں گے تو صحت مند رہیں گے، نہیں جھاڑیں گے بستر کو دوبارہ سو جائیں گے تو پرانے پچھلی رات کے ڈیڈ سیلز، نئے گرنے والے ڈیڈ سیلز، یہ دونوں مل کے ہمارے جسم کو خراب کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر سخت ہوتا تھا، آج جناب کہتے ہیں عورتوں پر آئے، قوم کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کی ہر چیز افضل، جس انداز سے بھی دیکھیں۔ تو آج ہم معراج کے بارے میں چند باتیں کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کو اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی. پھر ہم کیوں سنت کے لباس میں اپنے آپ کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ داڑھی پوری کرنے میں شرم آتی ہے، پینٹ کوٹ پہن کے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی زیادہ ہی افضل ہو گئے. نہیں، جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اس سے افضل چیز کوئی بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے جی؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عظمت عطا فرمائی، جو مقبولیت عطا فرمائی، وہ اپنی جگہ عجیب نرالی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیت کے اندر، عیسائیت کے اندر، اسلام کے اندر، تینوں مذاہب کے اندر ان کی مقبولیت رکھتی، تینوں ان کا ادب کرتے ہیں. یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں. تو تینوں جگہ ان کو مقبولیت ملی. اب ان کے دو بیٹے تھے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ کہاں آباد ہوئے آ کے؟ مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ شریف کے پاس، جو برکتوں والی جگہ. دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام، یہ لوگ کہاں آباد ہوئے؟ بیت المقدس کے پاس. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کو اور ان کی اولادوں کو بیت اللہ میں آباد کیا، دوسرے کو اور ان کی اولادوں کو بیت المقدس میں آباد کیا. ایک کو وہ قبلہ دیا، ایک کو یہ قبلہ دیا، ایک کو یہ برکتیں دی، ایک کو وہ برکتیں دی. ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں یہ چلی گئی. بالآخر اللہ رب العزت نے ان روحانی برکتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا. کیسے جمع کیا؟ رات کو اٹھایا بیت اللہ شریف سے، پہنچایا بیت المقدس. رات کو اٹھایا بیت اللہ شریف سے، رات کو پہنچا دیا بیت المقدس. یہاں کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائی، وہاں کی برکتیں بھی عطا فرمائی، اور گزشتہ تمام انبیاء کرام کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا. آپ نے سب کو نماز پڑھائی، آپ امام الانبیاء بنے. یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ساروں کو پیغام دے دیا کہ یہ جو برکتیں تمہارے اندر چلی آ رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے، ابھی ساری کی ساری ادھر ہو. اے یہودیوں، تمہارا یہ قبلہ بھی میں نے اپنے نبی کو دے دیا. نبی قبلتین آپ بنے، تو دونوں قبلے آپ کو عطا کیے گئے. تو وہ کہتے ہیں نا یہودی آج کے، اسرائیل کے لوگ، کہ ہمارا تاریخی اور قدرتی حق ہے کہ ہم اسرائیل بنائیں اور مسجد اقصی پر قبضہ کریں. وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دجل ہے سارا. قیامت کے دن موسیٰ علیہ بیت المقدس کی رات میں موسیٰ علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. تو سب کچھ نبی علیہ السلام کو اس دن آتا ہو. اچھا، معراج یہ صرف روحانی معراج تھی یا روح جب مال جسد تھی؟ بتائیے. صرف روحانی معراج تھی، خواب میں ہوئی، یا جسم مبارک بھی گیا؟ جسم مبارک بھی گیا. بعض لوگ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں روحانی تھی. اگر روحانی تھی تو پھر یہ جو کافروں نے شور مچایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ایک رات کو کوئی چلا بھی جائے واپس بھی آ جائے، وہ شور کیوں مچائے؟ بھائی ایک آدمی خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتا. وہ تو ان کا تھا ہی یہی کہ اتنے کم وقت میں کوئی آنا جانا کر ہی نہیں سکتا. تو یہ واقعات ہی بہت معاملے کو ظاہر کر دیتے ہیں. یہ روح مال جسد تھی. اچھا، خلائی لباس نبی علیہ السلام نے جو پہنا تھا وہ ناسا نے بنایا تھا، امریکہ سے آیا تھا، یا اسپارکو نے پاکستان سے بنایا تھا، یا اور دنیا میں ایک بڑے بڑے ادارے ہیں. تو جو خلائی لباس آیا کون سا تھا؟ کوئی بھی جو پروٹین کی کرتا قمیض اور جو آپ تہبند مانتے تھے، بھائی اللہ ایسے ہی لے گئے. قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پہ، کسی خلائی لباس کی ضرورت نہیں تھی. سواری کون سی بھیجی تھی؟ براق بھیجا تھا. نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے. یہ سفر بیت اللہ شریف سے شروع ہو کے پہلے پہنچے بیت المقدس. بیت المقدس سے پہلے 4 جگہ نبی علیہ السلام رکے تھے. بیت المقدس سے پہلے نبی علیہ السلام 4 جگہ رکے. سب سے پہلے کہاں رکے جی بتائیں؟ وہاں کھجور کے بہت درخت تھے. فرمایا کہ نفل ادا کرے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں ہم ہجرت کریں گے. تو جب بیت اللہ شریف سے نکلے تو پہلے آئے مدینہ طیبہ، یہاں 2 رکعت پڑھی. اس سے آگے ایک اور جگہ 2 رکعت پڑھی، وہ شجر موسیٰ، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی. تیسرا مقام وہ ہے جہاں شعیب علیہ السلام کی بستی مدین،
یہ مدینہ طیبہ میں ہے. اور چوتھا مقام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش میں. تو بیت المقدس پہنچنے سے پہلے 4 جگہ رکے، ہر جگہ 2 2 رکعت نفل ادا کی اور پھر آگے بڑھے. کوئی نبی علیہ السلام نے جو ہر جگہ رکھ کے 2 رکعت ادا کی، یہ کون کون سی جگہ ہیں؟ ہجرت کی جگہ جو آپ نے کرنی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، ٹھیک ہو گیا، حضرت مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، اور وہ مبارک درخت جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے. تو بھئی مبارک اور برکت والی جگہوں پہ جا کے عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا، نفل پڑھنا، یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ 2 نفل کیوں پڑھتے؟ تو بھائی نبی علیہ السلام نے بھی برکت والی جگہ پہ پڑھی ہیں نمازیں. معراج کے درمیان کچھ تو ایسے معاملات ہیں جو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ میں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. لیکن معراج کی حکمتیں ابھی انشاءاللہ ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ معراج کی حکمتیں کیا ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے بے شمار طریقے سے، لیکن 2 فضیلت ایسی ہیں جو بہت ہی منفرد اور بہت ہی اعلیٰ اور عجیب ہیں. ایک معراج کا سفر دنیا میں ملا، اور قیامت کے دن مقام محمود شفاعت کا حق ملنا. 2 چیزیں کون سی؟ معراج کا سفر اور ایک شفاعت کا حق ملنا. یہ 2 چیزیں، یہ دونوں چیزیں کیوں ملیں اس کو ذرا سمجھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی، اتنی عاجزی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا، معراج عطا فرمایا. خالق کے سامنے عاجزی کی انتہا ہوئی، اللہ نے معراج عطا فرمائی. دوسری شفاعت کا حق وہ کیوں ملا؟ وہ بھی عاجزی کی وجہ سے ملا کہ مخلوق کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ معاملہ. نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے رچی اور بسی بھی تھی. جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے نا، تو فاتحانہ انداز سے چہرہ اور یوں سینہ چوڑا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. نبی علیہ السلام تو اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، سر مبارک جھک جھک کے، جو ریش مبارک تھی وہ اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی. تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معراج عطا فرمائی. مخلوق کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ نے مخلوق کی شفاعت کے لیے قبول. ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، میں ہے، انانیت ہے، میرے ساتھ کیا ہوا، میں اس میں کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں. شیطان اسی میں کی وجہ سے تباہ ہو. تصوف میں جو ہم بیت ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ہمارے نقشبندی سلوک میں لوگ آگے چلتے ہیں، تو ذکر اذکار تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر سے عاجزی پوری نہیں کر پاتے، میں ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر ہمیں وہ عروج اور ترقی اور قبولیت نہیں ملتی. تو نبی علیہ السلام کو 2 چیزیں بہت اہم ملی، توجہ سے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. تصوف میں ہم بیت ہوئے، اب ہم نے 2 کام کرنے: اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، ذکر کی کثرت، اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائیں گے روحانی طور پر. لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ لوگوں میں قبولیت عطا فرمائے. یہ 2 کام ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہت رحمت فرمائیں گے. اچھا، جو آیت ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا، جو بارے واقع معراج کے حوالے سے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کیا فرمایا؟ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اب یہاں بڑی باتیں سمجھنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نبی ہی اپنے نبی کو لے گئی، رسول ہی اپنے رسول کو لے گئی، کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتے تھے، لیکن یہ معراج ملی ابدیت کی بنیاد پر تھی، تو اب نبی ہی اور رسول ہی کہنے کا یہ موقع نہیں تھا. دوسرا کیا اس میں فائدہ ہے کہ کل کو کوئی بھی بندہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا کوئی اور مرتبہ نہ دے دے جو نبی علیہ السلام کا نہیں. اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والے، نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. یہ دے دیا گیا کہ کہیں کوئی انسان آگے نہ بڑھ جائے، غلط نہ ہو. تو یہ اس کے اندر حکمتیں تھیں. اچھا جی، عیسائیوں نے خدا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح اور بھی کچھ انبیاء کے لیے بہت ساری باتیں ہوئیں. تو آپ ہی کا لفظ جب آ گیا تو اب معبود کوئی نہیں بنا سکتا رسول اللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ،
آنکھ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی. اب کوئی معبود نہیں بنا سکتا، ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ان کو خدا نہیں ٹھہرا سکتا. یہ اس کے اندر حکمتیں. اچھا، یہ معراج رات کے وقت ہوئی تھی کہ دن کے وقت؟ رات کے وقت. دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ دن میں بھی ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی؟ اللہ اگر چاہتے تو دن میں اوپر ٹریفک زیادہ تھی. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اللہ دن میں بھی کر سکتے. تو رات میں ہوئی. رات میں کیوں ہوئی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سکون کا وقت، اور یکسوئی دل جمعی، اور یہ تو مراقبے کی باتیں بتا رہے ہیں آپ. ارے بھائی، بات یہ ہے کہ جو خاص خاص ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، وہ رات کو ہی ہوتی ہیں. وہ دنیا کے دنوں میں جھوم جھمیلے میں نہیں ہوتی. جو خاص خاص ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ راتوں کو ہوتی ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی خاص ملاقات کے لیے بلانا تھا، رات کے وقت بلانا. کہنے والوں نے بڑا کچھ کہا معراج کے حوالے سے. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ گلدستہ سیرت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ نے مہربانی فرمائی، 75 بیانات ہوئے ہیں میرے سیرت کے موضوع کے اوپر، اور سارے کے سارے یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہیں، اور لکھنے بھی شروع کر دی ہیں. تو اس میں جناب پہلی جلد تو آ گئی ہے، ٹوٹل 3 جلدیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ہوں گی. اور پھر یہ تحریر صورت میں بھی آ جائے گی. لیکن جو ریکارڈڈ ہے، جو لائیو کیے ہوئے بیانات، وہ ذرا تفصیلی ہیں، ان کو سننے کا انداز کچھ اور ہے. اس میں اختصار کی وجہ سے نا بہت ساری چیزوں کو کم بھی کیا گیا ہے کتابوں میں، پھر بہت زیادہ جلدیں ہو جاتی. تو وہ بھائی ایک دفعہ تو ارادہ کریں، مدینہ طیبہ میں بیٹھیں، کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ یہ 75 بیان تو سن لیں. 1 گھنٹہ روز لگائیں تو 75 دن، 2.5 مہینے. آدھا گھنٹہ روز لگائیں تو 5 مہینے. تھوڑا تھوڑا روز سنتے رہے تو کم سے کم نبی علیہ السلام کی زندگی سے تعلق تو پتہ تو ہو کہ آپ کے نے زندگی کیسے گزاری. جی جاوید صاحب، کیا خیال ہے؟ ارادہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب سنیں گے جی ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھ لیں مدینہ طیبہ میں بھی پکڑے جائیں گے بعد میں نہ سنیں گا. تو وعدہ نہ کریں، ارادہ کرنا پا رہے. ارے بھائی، اللہ کے محبوب کی زندگی سے جتنی واقفیت ہوگی اتنا اللہ اس کے رسول سے تعلق بنے گا. میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ میں نے تو بیان کر کے ڈال دی ہیں، اب جو سنے گا اس کا فائدہ. تو میرا تو ہو چکا. اچھا جی. بڑی عجیب عجیب حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. ان میں سے بہت ساری باتیں معراج کے واقعات آپ نے بڑے سنے ہوں گے، بار بار سنے ہوں گے، لیکن بہت ساری حکمتیں آج آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. اچھا، مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کتنے سال رہے؟ 10 سال. اور نبی علیہ السلاۃ السلام کو ایک حکمت کے مطابق 10 معراجیں ہوئیں. ایک حکمت کے مطابق علماء بعض فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان پہلی معراج، دوسرا دوسری، تیسرا تیسری، ساتوں آسمان میں 7 معراجیں. تو مدینہ طیبہ کے پہلے جو 7 سال ہیں، آپ کو ترقی ملتی گئی ملتی گئی ملتی گئی. 8ویں معراج 7ویں آسمان سے تھی عرش الہی کے اوپر، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. 9ویں معراج تھی عرش الہی سے لوح محفوظ کی طرف. 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا. جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو جزیرہ عرب کنٹرول میں آ گیا. 9 ہجری میں تبوک، یعنی کہ روم اور قیصر کسریٰ کے خلاف بھی عملی طور پر پیغام چلا گیا، وہاں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اور 10ویں معراج وہ کہتے ہیں کہ بالکل جو اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہوئی نا بات چیت، خاص لقائے ربی، وہ 10ویں معراج اس کو کہتے ہیں. تو 10ویں معراج جو لقائے ربی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور ادھر سے 10ویں سال ملاقات ربی، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا. وہ اس طرح کی ایک مثال دیتے ہیں. اس نے ایک اور بڑی عجیب بات ہے اس میں. توجہ ہے؟ نیند آ رہی ہے کیا ہے؟ اچھا جی. بہت عجیب بات ہے. ایک جگہ ایک عجیب بات جو ہے نا وہ ملی، بہت ہی عجیب. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھے، یہ معراج ہے. بیت المقدس پہنچے، یہ معراج ہے. انبیاء کو نماز پڑھائی، یہ نبی علیہ السلام کی معراج ہے. آپ پہلے آسمان پہ پہنچے، یہ معراج. وہ کہتے ہیں بالکل یہ نبی علیہ السلام کی معراج نہیں ہے. دوسرے آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ، لوح محفوظ پہ پہنچے، عرش الہی پر پہنچے، تو یہ نبی علیہ السلام کی معراج نہیں ہے. تو صحیح کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ چلیں ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو. ذرا مشکل بات ہے، بڑی پیاری. اگلے منٹ میں آپ کے دل کے اندر سرور کی کیفیت ہوگی. ابھی جب سلام پیش کرنے جائیں نا تو میرے نام سے سلام پیش کرنا. ابراہیم نام ہے میرا آج کل، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی یہ تھا.
جو सुन रहे हैं सलाम पेश करेंगे, वरना मैं अगली बात ही नहीं बताता. बस ये हुई ना बात इंशाअल्लाह ताला. अच्छा भाई, वो आलिम वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर बैठे. अरे ये नबी की मेराज नहीं है, बुर्राक की मेराज है. आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे, ये बैतुल मुकद्दस पहुंचना नबी की नहीं, बैतुल मुकद्दस की मेराज है. आपने अंबिया को नमाज पढ़ाई, ये नबी की मेराज नहीं, ये अंबिया की मेराज है. आप पहले आसमान पर पहुंचे, ये नबी की मेराज नहीं, ये पहले आसमान वालों की मेराज है. आप दर्जा बदर्जा आसमानों पे पहुंचते गए. ये कहते हैं ये नबी की मेराज नहीं, ये आसमान वालों की मेराज है. कहते हैं आप सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, ये नबी की मेराज नहीं, सिदरतुल मुंतहा वालों की मेराज है. आप अर्श इलाही पे पहुंचे, कहते हैं कि ये नबी अलैहि सलाम की मेराज नहीं, अर्श इलाही की मेराज है. कि इन सब ने अल्लाह को देखा, अल्लाह ने उन सबको उरूज अता कर दिया. नबी की मेराज वो है जो अल्लाह को देखा. कैसी अजीब मजेदार बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की मेराज तो अल्लाह ताला को देखना है, बाकी तो बाकी मखलूक की मेराजें चल रही हैं. मेरी और आपकी मेराज क्या है? आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा. आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज में तेरे कदम तक. आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक. हमारी मेराज तो हम यहाँ हाजिर हो गए, कदमों में एक जगह मिल जाए बैठ जाए तो सुभान अल्लाह. तो ये नुकात है जी मेराज के हवाले से. अभी और भी हैं. मेराज की हिकमतों की बात हो रही है, बहुत सारी हिकमतें. एक हिकमत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से बिला वास्ता डायरेक्ट बातचीत करना चाह रहे थे. बातचीत तो होती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वास्ता होते थे, या दिल में इल्का फरमा दिया जाता था, या ख्वाब में बता दिया जाता था. ताल्लुक और राब्ता तो था, लेकिन कोई ना कोई दरमियान में वास्ता था, चाहे जिब्रील अमीन ही सही, लेकिन था वास्ता. तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया कि बिला वास्ता भी जरा बातचीत हो जाए. एक हिकमत तो ये है. दूसरी हिकमत क्या थी? बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पे नहीं आते, तो उन फरिश्तों को अपना महबूब का दीदार करवाना था कि तुम भी मेरे महबूब को देख लो, तुम्हें भी मेराज मिल जाए, तुम्हारा भी दर्जा बुलंद हो जाए. तो फरिश्तों को दीदार करवाना. एक और भी इसमें पॉइंट है, वो क्या है? इंसानों की बरतरी फरिश्तों पर साबित करने दी. वैसे ही किसी फरिश्ते के दिल में कभी ख्याल आ जाए, अरे हम तो ऊंची जगह रहने वाले, अर्श पे जन्नत में ऊंचे रहने वाले, आसमानों में रहने वाले, इंसान तो नीचे रहने वाला. अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब इतने ऊपर आ जाएं कि फरिश्तों के सरदार भी नीचे रह जाएं, फरिश्ते ये ना कह सकें कि इंसान से हम बुलंद हैं. फरिश्तों के ऊपर बरतरी को साबित करना था कि इंसान, अगर इंसान हो तो फरिश्तों से बेहतर है. फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. एक और हिकमत भी सुन लीजिए, ये मेराज की हिकमतें चल रही हैं. कुफार मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी दौलत की ऑफर की, आपको सरदारी देंगे, आपको दौलत देंगे, जिस औरत से चाहे शादी करेंगे. तो बड़ी बड़ी ऑफर हुई थी ना, आपने क्या कबूल की थी? ठुकरा दी थी. ठुकरा दी थी. जब अल्लाह ताला के महबूब ने दुनिया की बड़ी बड़ी दौलतों के अंबार को ठुकराया, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया कि देखें मेरे पास क्या क्या कुछ है आपको देने के लिए. तो इंसान जब दुनिया से कोई ऑफर ठुकराता है गलत तरीके से जो आ रही होती है, फिर अल्लाह पाकीज़ा हलाल और ज्यादा था. मेराज की हिकमतों में एक हिकमत ये भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलदारी, आपकी दिलदारी के लिए मेराज है. क्या मतलब? नबी अलैहिस्सलाम मक्का में थे, लोग तकलीफ पहुंचाते थे, दो आपके पास सहारे थे, एक आपके चचा अबू तालिब, एक दूसरी अहलिया ज़ौजा जो थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. दोनों, इन दोनों का इंतकाल जब हो गया तो कुफार ने और ज्यादा सख्तियां बढ़ा दी और बातें करने लगे. आप बड़े मगमूम थे इन दोनों के इंतकाल के बाद. उस साल को नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? आमुल आमुल हज़न, गम का साल. तो नबी अलैहिस्सलाम की दिलदारी के लिए अल्लाह ने अपने पास बुलाया. क्या मतलब? हमें जब गम आते हैं ना, फिर अल्लाह कुछ देना चाहते हैं, हम उस गम पर सब्र करें, अल्लाह ताला. एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, बल्कि हजरत जी पीर हाफिजुल फकार फरमाते हैं
کہ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلا دیتی ہیں بندے کو اور غم جگاتے ہیں. ایک اور گواہی، ایک اور حکمت، یہ بھی بہت کم لوگوں نے سنی پڑی ہوگی. اس دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، تمام انبیاء کرام نے بھی کہا، امتوں نے بھی کہا، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کہنے والے تو ان گنت ہیں، لیکن سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ نے دیکھ کے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار اس لیے بھی عطا فرما دیا کہ کوئی ایک تو ہو جو دیکھ کر کہنے والا ہو. ساری دنیا نے بن دیکھے گواہی دی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا تو آپ نے دیکھ کے گواہی. ایک اور حکمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دیا. مومنین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت ہی، جیسے ہوتا ہے نا حریص علیکم بالمؤمنین، کہ مومنین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آسانی ہوئے، راحتیں ہوئیں، نعمتیں ملیں، انہیں کوئی تکلیف نہ آئے، کانٹا بھی نہ چبھے. نبی علیہ السلام مومنین کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر. اب قیامت کے دن شفاعت کا حق نبی علیہ السلام کو ملنا ہے، تو قیامت کے دن کے لیے اللہ رب العزت نے تیاری پہلے سے کروا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مومن کی شفاعت کرتے ہوئے ذرا سا بھی دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہی نہ آئے. مثال کے طور پر، ارے بھائی اربوں لوگ ہیں، اربوں گناہ گار ہیں، اربوں کی شفاعت کرنی ہے. دیکھیں بھائی، کہیں آپ کو کوئی چیز مل رہی ہو تو کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ، ساتھیوں کو بھی لاؤ، سب کو لاؤ، لیتے جاؤ، تو آپ کب تک کسی کے پاس جائیں گے؟ بھائی ایک آدمی کہہ جی آپ ایسا کریں، یہ میرا ریسٹورینٹ ہے، آپ خود بھی آگے کھانا کھا لیں، روز آئیں لوگوں کو کھانا کھلائیں. تو آپ بھی، جیسے حجاز ہاسپٹل کی میں مثال دیتا ہوں، لوگ پتہ نہیں سمجھ لگے ہسپتال ہی میرا. اب کیا ہوا کہ لوگوں کو پتہ لگا میرا وہاں بیان ہوتا ہے اور وہ میرے کہنے پہ علاج کر دیتے. اب فون پہ فون، لوگ پہ لوگ، لوگ پہ لوگ، ساری دنیا بیمار ہے. تو جناب مستقل ایک ترتیب ہو گئی. تو میں شرم آنے لگا، یار کتنے فون ان کو روز کروں، کتنی دفعہ میں ان کو کہوں، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی آ جاتی میرا مسئلہ ہے وہاں فون کر. تو میں رک گیا. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، ہم سب اسی طرح کر رہے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو اس بات کو سمجھ گئے اگر آپ، تو اگلی بات کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب نے اربوں لوگوں کی شفاعت کروانی ہے، 2-4 کروڑ کی بات نہیں ہے، اربوں کی. کسی کا کوئی گناہ، کسی کا کوئی گناہ، کسی کا کوئی گناہ. کہیں اللہ کے محبوب کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اتنوں کی تو کروا چکا ہوں، یہ ایک اور آ گیا، اب اس کا کیا کروں، کہوں نہ کہوں. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، اپنے بے شمار خزانے، نعمتیں، نہ ختم ہونے والی چیزیں ساری دکھا دی. نبی علیہ السلام کو سمجھا دیا، بتا دیا آپ کی ساری امت سارے گناہ کر کر آئے، ہر آدمی اتنے گناہ کر کے آیا ہو کہ زمین سے لے کے عرش تک اسی کے اکیلے کے گناہ ہوں، اور سارے ایسے ہوں، تب بھی میرے خزانے اتنے، آپ سب کی مغفرت کروا دیں، سب کی شفاعت کر دیں، کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ تسلی رکھتے، یعنی بھی بندہ ڈاٹا ہو کے کام کرتا ہے نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو معراج ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ میری عرفات میں، یا اللہ میری امت کو معاف فرما. قبولیت آ گئی، سب کو معاف کر دیا، ظالم کو نہیں معاف کیا. اگلے دن مزدلفہ میں کیا دعا کی؟ اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے، ظالم کو اپنے ان بے حساب خزانوں سے دے دے. مظلوم کو مظلوم کو اپنے بے حساب خزانوں سے دے دے، ظالم کو بھی معاف کر دے. ظالم کو بھی معاف کر کے جنت میں بھیج دے. اللہ یہ مظلوم کو اپنی طرف سے ادا کر کے سامان جو بھی اس کو کہنا، مطلب طرف سے کچھ بھی ادا کر کے اس کو بھی خوش کر دے، اس کو بھی خوش کر دے، مظلوم بھی جنت میں، ظالم بھی جنت. اب یہ خزانے دیکھے ہوئے تو کوئی دعا نکلی نا، معراج بھی تھی تو دعا نکلی نا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح سے دکھا. اچھا ایک بات اور بھی ہے، ایک آدمی نے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو نا، مینا، مزدلفہ، عرفات اور یہ سارے رمی معاملات دیکھے ہوئے ہوں، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ جاؤ جسے پہلے سب کچھ پتا ہو. ایسا ہم دیکھتے ہیں، پہلی دفعہ آدمی آ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا،
کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا, جنت بھی دکھائی, جہنم بھی دکھائی, سارے معاملات, سارے مقامات, ہر چیز اچھی طریقے سے دکھا دی کہ قیامت کے دن کوئی پریشانی نہ ہو. بھائی سب دیکھا ہوا ہے, بھائی چلو بھائی سب دیکھا ہوا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھے وہ بھی پتا, سارا پتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, الفاظ تو جیسے بھی ہیں, اللہ خیر فرمائے. اچھا جی, معراج کا سفر ایک یادگار سفر ہے, اور ایک ہجرت کا سفر یادگار سفر. ہجرت کا سفر اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو براق بھیج سکتے تھے. وہ جناب مکہ مکرمہ میں براق آتا, آپ رات کو اس پہ بیٹھتے, اگلے منٹ میں مدینہ اتار دیتا. وہ مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کچھ مشکل نہیں. بھائی بیت اللہ کے لیے تو, بیت المقدس کے لیے تو براق بھیجا نا, اس کے بعد اگلا سلسلہ تھا. تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طریقوں سے زندگی گزار رہے تھے, اسی طریقوں سے زندگی گزارتے رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے نمونہ بنے. نمونہ ہی تب بنتے, براق آ جاتا تو پھر نمونہ تو نہ بنتے, نہ کہتے ہمارے لیے تو براق ہی نہیں آیا, تو نمونہ کامل نہ بنتے. آپ کامل نمونہ جو بنے اسی اعتبار سے بنے کہ ہر اعتبار سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں معاملہ جو ہے نا, تو ہر معاملے میں آپ نمونہ کامل بنے زندگی گزارنے کے لیے. اچھا, نبی علیہ السلام کی زندگی میں سفر تو بہت ہے, لیکن یہ دو سفر, ایک ہجرت کا سفر اور ایک معراج کا سفر, یہ بہت ہی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان دونوں سفروں میں نبی علیہ السلام کو اکیلے اکیلے بھی بلا سکتے. کئی صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ اکیلے ہجرت کی, کوئی ساتھ نہیں تھا, اکیلے پہنچے. اسی طرح اوپر بھی اکیلے بلا سکتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے تبھی ہو سکتا تھا, لیکن دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے خادم عطا فرمائے. جب زمین سے زمین کا سفر تھا, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے عطا فرمائے, جو صحابہ کے, مسلمانوں کے, ایمان والوں کے سردار. اور جب بیت اللہ شریف سے معراج کے لیے سفر تھا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کو خدمت کے لیے چنا. یعنی آپ کے لیے ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اور افضل سے افضل چنی گئی. یہ چند نکات تھے جی جو نبی علیہ السلام کی شان تھی. اس کے اعتبار سے معراج کے حوالے سے, جو معراج کا واقعہ ہے وہ تو میں نے سنایا, بس یہ نکات ہی ذکر ہو رہے تھے. لیکن اس دوران معراج کے درمیان میں چند کام ایسے ہوئے جو میرے اور آپ کے لیے کچھ کرنے سے متعلق. ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا. دنیا میں بھی ہوتا ہوگا, پاکستان میں ہم نے دیکھا ہوگا. تو الحمدللہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پیدائش کے دعوے دار ہیں. آپ دو مرتبہ پیدا ہوئے, ایک مرتبہ نہیں ہو. ایک آپ کی جسمانی پیدائش ہے, ایک روحانی پیدائش ہے. جسمانی پیدائش جب ہوئی تو محمد بن عبداللہ دنیا میں آئے, غار حرام. روحانی پیدائش جب ہوئی تو محمد الرسول اللہ آئے. جسمانی پیدائش کا تذکرہ ہم بہت کرتے ہیں, آپ کا حسن و جمال ایسا, آپ کی شان ایسی, بہت اچھی بات ہے, بہت مقبول عبادت ہے. لیکن اس میں کرنے اور سننے کے بعد ہمارے کرنے کا کچھ نہیں رہتا. ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ یہاں تک رہتے ہیں. لیکن جب روحانی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں سنتیں ملتی ہیں, کام کرنے کو ملتا ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں. کیونکہ وہاں سورت کا ذکر ہے, سورت مبارکہ کا ذکر ہے, یہاں سیرت مبارکہ کا ذکر ہے. سورت مبارکہ کا جب ذکر ہوگا تو دلوں میں محبت بڑھے گی, اور ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر یہ کہہ کے بس بات ختم ہو گئی مجلس. لیکن جب سیرت کا ذکر آئے گا تب ہمیں نبی علیہ السلام جیسا بننا پڑے گا. سورت ہم ویسی چاہ کے بھی نہیں بنا سکتے, سیرت اپنانے کا حکم ہے. تو ہم جو ہے نا دوسری والی کی طرف ذرا کم آتے. نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا بہت بڑی بات ہے, لیکن اس کے بعد کچھ کرنے کو بھی ہے, ادھر کم آتے. تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تو اب ہمیں معراج کے سفر میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں, ان کو میں مختصر کر کے سناتا ہوں. معراج کے سفر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہمارے لیے سمجھنے والی ہیں. کچھ گناہوں کے بارے میں بتایا کہ کیسی کیسی سزائیں, وہ ذرا سن لیجئے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. وہ 14 کے قریب ہیں. پہلی بات,
نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کے سفر میں ایسی قوم سے گزر ہوا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں کو اور سینوں کو رگڑتے تھے۔ پوچھا کون؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت اور آبرو کو اچھالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی عزت اور آبرو کو پیٹ پیچھے اچھالتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ایک اور جگہ سے گزر ہوا، ایسے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے، انسان تھے لیکن بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور وہ باہر سے نظر بھی آ رہے تھے۔ پوچھا کون؟ فرمائی آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے۔ اور ہمارے یہاں سود اتنا بڑھ گیا ہے کہ الامان والحفیظ، موبائل سے جو لون لیتے ہیں نا، اس میں بھی سود کی کئی شکلیں آ گئی، پوری قوم کو سود پہ لگایا ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے سود سود سود۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ کچھ لوگ تھے کہ ادھر سے کھیتی بوتے اور فوراً ہی کاٹ لیتے، پھر بوتے پھر کاٹ لیتے، پھر بوتے پھر کاٹ لیتے، یعنی اتنا نفع تھا ان کو اس کی معاملات کے اندر۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان کا اجر بہت تیزی سے بڑھتا ہے، مجاہدین۔ چوتھی بات ذرا توجہ سے سن لیجئے، فرمایا کہ میرے ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور سر کو کچل دیا جاتا پتھر مار کے، وہ بالکل کچل جاتا، پھر تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا، پھر مارتے پھر کچلتا، یہ سلسلہ جاری تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فرض نماز میں سستی کرنے والے، فجر کے لیے تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، سر تکیے پہ اٹکا رہتا ہے، تو فجر میں جس کا سر تکیے پہ لگا رہا اور عادت بن گئی، توبہ بھی نہ کی، معافی بھی نہ مانگی، ایسے ہی دنیا سے چلا گیا، بڑا خطرناک قوم۔ پھر میں ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جن کی شرم گاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے جیسی گندی چیزیں لگی ہوئی تھیں، اونٹ اور جانوروں کی طرح وہ چر رہے تھے، زقوم، کانٹے اور گندی غلیظ چیزیں وہ کھا رہے تھے۔ پوچھا کون ہے یہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی آج ہمارے یہاں بڑے حالات خراب ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں خوبصورت پکا ہوا صاف ستھرا کھانا موجود تھا، اور دوسری طرف ہانڈی میں بدبودار سڑا ہوا خراب غلیظ گوشت موجود تھا، اور وہ پاکیزہ کو چھوڑ کر غلیظ چیزیں کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں گھر میں حلال پاکیزہ بیویاں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ حرام، یہ ٹک ٹاکر اور ادھر ادھر جا کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ اپنے معاملات کو خراب کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جن گھر میں پاکیزہ خاوند موجود ہوتے ہیں لیکن یہ کہیں اور جا کے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ ساتویں بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو راستے میں لگی ہوئی تھی، جو بھی گزرتا کپڑا وغیرہ پھاڑ دیتی اور لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ حقوق کی ادائیگی کی کوتاہی کرنے والے، یہ ذرا سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قوم پہ گزر ہوا جنہوں نے لکڑیوں کا بہت بھاری گھٹا جمع کیا ہوا تھا، اتنا زیادہ تھا کہ اٹھایا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن اور جمع کرنے کے اوپر اور آئے اور آئے اور آئے، وہ جمع کرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں۔ پوچھا کون؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر دوسروں کے حقوق اور امانتیں ہیں، پہلی تو ادا نہیں کرتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو مدارس کے مال ہوتے ہیں، فاؤنڈیشن کے فنڈ ہوتے ہیں، اجتماعی چیز پہ چیزیں ہوتی ہیں، ان معاملات میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بھی اس کے علاوہ اجتماعی حقوق اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، صرف مدرسے والوں کے نہیں ہوتے، اور بھی ہسپتال ہیں، ٹرسٹ ہیں، یا گھروں کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں، حقوق کی بات ہے نا، دوسروں کے حقوق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم پر میرا گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، کٹ جاتی، تکلیف ہوتی، پھر ٹھیک ہو جاتی، پھر کاٹتے پھر ٹھیک ہوتی، سلسلہ چل ہی رہا تھا، چلتا رہا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں، خود گناہ کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ 10ویں بات فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا دھڑ انسانوں کی مانند ہے مگر چہرہ خنزیر کی مانند ہے۔ پوچھا یہ کون؟ کہا جھوٹی گواہی دینے والا۔ 11ویں نمبر پہ فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو کتوں کی مانند چیخ رہی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، برا حال۔ پوچھا یہ کون ہے؟
جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوند کے ساتھ بد زبانی کرتی تھی، زبان درازی کرتی تھی۔ 12ویں نمبر پہ بتایا کہ تکبر کرنے والوں کا انجام۔ فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے چھوٹے چھوٹے سے قد تھے، ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیا جاتا تھا جس سے وہ کچلے جاتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر پہاڑ رکھ دیا جاتا، اس طرح چل رہا ہے چل رہا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے تکبر کرنے والے لوگ، یہ متکبرین ہیں جن کا تکبر آج ان کو پہاڑ کے نیچے کچلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ 13ویں نمبر پہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر بہت بڑے بڑے گٹھرے ہیں، ان سے وزن اٹھایا نہیں جا رہا، گر جاتا ہے، پھر اس لیے اٹھا کر پھر اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ چلنا چاہتے ہیں چل نہیں پاتے، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھا دیتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پھر وہ ڈال دیتے ہیں اوپر۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ۔ 14ویں بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر کے اوپر ان کی شرم گاہیں آ گئی ہیں اور ان سے پیپ اور غلاظت نکل رہی ہے جسے وہ خود پی رہے ہیں، ان کی شرم گاہیں ان کے سروں پر آ گئی ہیں، پیپ اور غلاظت نکل رہی ہے اور اسے پی رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے۔ تو یہ 14 کے قریب یہ سوالات مختلف احادیث سے موجود ہے جو یہاں جمع کیے گئے۔ یہاں ایک بات اور ذرا سمجھنے والی، نبی علیہ السلام بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون یہ کون یہ کون، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار عرض کر رہے ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، عالم الغیب فقط ایک اللہ رب العزت کی ذات، آپ عالم الغیب ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کیوں بتا رہے ہوتے اگر آپ ہر چیز کا علم رکھتے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ علوم عطا فرمایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علوم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آپ کو اولین اور آخرین کے بہت علوم عطا فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب، آپ کا علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ عالم الغیب، عالم الغیب کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور علم میں زیادہ آگے ہونا، افضل ہونا، یہ اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی اور کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی خوش پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما۔ کہ اللہ ہماری مدینہ طیبہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس حاضری کو مزید حاضریوں کی وجہ بنا دیجیے، ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دینا، یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے پیچھے جمع فرما دیجیے، یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی معیت میں بغیر عذاب بغیر حساب جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، قیامت کے دن جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلوص عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کی محنت کے لیے قبول کر، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کرنا، ہماری نسلوں کے لیے آسان کرنا۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجیے، یا الہ العالمین نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے درود پڑھنے کو قبول کر لیجیے، شوق اور محبت سے مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی بھی، اللہ روحانی اور جسمانی شفا عطا فرما دی۔ یا اللہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان، روزگار کی پریشانیوں کو دور فرما دی۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما دیجیے، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما دیجیے۔ کبھی کریم ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے کریں۔
یا اللہ ہم نے اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما دیجیے. کل میرے خالو کا لاہور میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، آسمان دیگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. اور بھی ہمارے عزیز و پارے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کلی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ اس حاضری کو بھی قبول فرما لیجیے، تو اس میں کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی ان کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. یا الہ العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت کرنا، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت کرنا. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرنا، فلسطین کے مجاہدین کی مدد کرنا، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا. یا الہ العالمین بیت اللہ شریف کی حفاظت کرنا، مسجد نبی شریف کی حفاظت کرنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت کرنا، جہاں اللہ اللہ تو خانقاہوں کی حفاظت کرنا، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت کرنا، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت کرنا. کبھی کہیں ہماری دعاؤں کو قبول کرنا. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. کبھی کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک.